الانسان لربه لکنود وانه علی ذلک لشہید صدق اللہ مولانا العظیم وصلوا علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وعترتہ اجمعین۔ سورہ العادیات جو اس کا پہلا لفظ ہے وہی اس کا نام ہے۔ یہ ایک رکوع 11 آیتوں 40 کلمات اور 163 حروف پر مشتمل ہے۔ اس کا زمانہ نزول بعض علماء کے نزدیک یہ مکی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ مدنی ہے۔ متعدد قسمیں اٹھائی گئی ہیں ابتدائی آیات طیبہ میں، اور قسمیں اٹھانے کے بعد یہ بات اللہ کریم نے بتائی ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ وہ بھی بات قسم اٹھا اٹھا کے کہی۔ اللہ کریم سب کو سب سے بہتر جانتا ہے، وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان سانس لیتا ہے تو میرے حکم سے، کھاتا ہے تو میرے دیے ہوئے سے، پیتا ہے تو میرے دیے ہوئے سے، زندگی کی بے پناہ نعمتیں استعمال کرتا ہے میری دی ہوئی، سب کچھ استعمال کر کے میرے دسترخوان نعمت سے ہر وقت کھاتا رہتا ہے، لیکن میری اطاعت اور میری بندگی کو اپنا وظیفہ حیات نہیں بناتا۔ اگر وہ ایسا کر لیتا تو شکر گزار ٹھہرتا۔ بندگی نہ کرنے کی وجہ سے وہ میری نعمتوں کا ناشکرا کہلاتا ہے۔ دوسری بات یہ بتائی ہے کہ دولت کی محبت اس کے دل میں گھر کر چکی ہے۔ آخری آیات طیبہ میں وہ اس کو حاصل کرنے اور اس سے زیادہ جمع کرنے کی ہوس میں دیوانوں کی طرح شب و روز بھاگ رہا ہے، چکر لگاتا ہے۔ اس کی عقل فام پر جتنا افسوس کیا جائے اتنا کم ہے۔ اسے اتنی بھی خبر نہیں ہے کہ اس کا خالق اس کے ظاہر و باطن کو جانتا ہے۔ اللہ اس کے ظاہر باطن سے باخبر ہے۔ اس کے سینے کے راز بھی اس پہ چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ قیامت کے دن اسے اس رب کریم کے سامنے پیش ہو کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ یہ سب کچھ بھول گیا۔ یہ سورہ پاک کے مضامین ہیں۔ یہ آگے جتنی صورتیں آ رہی ہیں نا آخری جوڑ دینے والی، ایک ایک صورت، ایک ایک لفظ اللہ پاک نے مومنین کو بھی اور جو اسلام نہیں لائے ان کو بھی یہاں جھنجھوڑ کے کہا، او میرے بندو کیا کر رہے ہو؟ اب دیکھیں اس کا اسلوب دیکھیں۔ فرمایا والعادیات ضبحا، قسم ہے تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی جب وہ سینے سے آواز نکالتے ہیں۔ ضبحا کا معنی آواز نکالتے ہیں، خرخراہٹ۔ فالموریات قدحا، پھر پتھروں سے آگ نکالتے ہیں سم مار مار کر۔ جب تیز گھوڑے دوڑتے ہیں نا تو ان کے جو نال ہیں ان نالوں کی زور سے پتھروں پہ لگنے کی وجہ سے چنگاریاں پیدا ہوتی ہیں۔ فالمغیرات صبحا، پھر اچانک حملہ کرتے ہیں صبح کے وقت۔ فاثرن به نقعا، پھر ان کے قدموں سے گرد و غبار اڑتی ہے، اس کی قسم۔ فوسطن به جمعا، پھر اس وقت دشمن کے لشکر میں جب وہ گھس جاتے ہیں، اس کی قسم۔ یہ 5 مجاہدوں کے گھوڑوں کی قسمیں کھائیں، مجاہدوں کے اور ان کے اعمال کی۔ بعض نے یہ بھی لکھا کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو مبارک گھوڑے تھے، یہ ان کی عادات کی قسمیں ہیں۔ بعض نے لکھا کہ وہ مجاہد جو بے جگری کے ساتھ دشمنان اسلام کے خلاف جہاد کرتے تھے، اللہ نے ان کے گھوڑوں کو عظمت دی ہے، ان کی قسم اٹھائی۔ اور یہاں 5 آیتوں میں فاعل کو معذوف رکھا گیا ہے، مفعول ذکر کیا گیا، یعنی دبہن کہا، قدہن کہا، صبحن کہا، نقعن کہا، گرد اڑتی ہے، چنگاریاں اڑتی ہیں، سموں سے آواز آتی ہے، یہ کہا۔ تو مطلق جو چھوڑا گیا، محدثین و مفسرین فرماتے ہیں کہ مطلق اس لیے چھوڑا ہے کہ کسی دور میں سواری مجاہد کی گھوڑا تھی، کسی دور میں مجاہد کی سواری جہاز آ گئے، کسی دور میں مجاہد کی سواری ٹینک آ گئے، توپیں آ گئی۔
تو پھر یہ مطلق ذکر کیا کہ مجاہد کی ہر سواری کی آواز کی قسم، خواہ وہ ٹینک ہوں، خواہ وہ توپیں ہوں، خواہ وہ گولے ہوں، خواہ وہ جہاز ہوں، کسی بھی دور میں. اور یہ بھی ایک اسلام کا طرہ امتیاز ہے، ہر دور میں مسلمانوں کو اپنے دشمن سے لڑنے کے لیے پوری طرح تیاری کا حکم دیا گیا، پوری طرح. ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اپنے آپ کو اپنے دشمن کی وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن خَيْرٍ، کہ اپنے آپ کو پوری طرح اپنے لشکروں کو اپنے گھوڑوں کے ساتھ اور اپنے ساز و سامان کے ساتھ تیار رکھو. کیوں؟ آگے اس کی وجہ بتائی، کہا تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تاکہ اللہ کا دشمن اور تمہارا دشمن تم سے روب میں رہے، اسے پتہ ہو کہ انہاں نال لڑنا آسان نہیں. اس وجہ سے کہا پوری تیاری کے ساتھ. اب دیکھیں نا، پاکستان ایک اٹامک پاور ہے، جس نے بھی پاکستان سے جنگ کرنی ہے نا، بے شک اسی اندروں کمزور ہو گئے ہیں، وہ اٹامک پاور ڈرا رہی ہے، وہ پاور ڈرا رہی کہ پاکستان سے لڑنا آسان نہیں ہے. تو کہا اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، اپنی پوری قوت کے ساتھ تیار رہو تاکہ دشمن تمہیں میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے. تو ہر دور کے وہ تقاضے بدلتے گئے نا. اب گھوڑوں سے ہم سپر سونک جہاز آ گئے ہیں، اب F-17 تھنڈر آ گیا، F-16 آ گئے، اب یہ ہماری قوت ہے. تو جو بھی ہو، ان کی جو آوازیں ہیں نا، ان دشمن سے لڑنے والے آلات کی اور سواریوں کی آوازیں، ان آوازوں کی بھی رب نے قسم اٹھائی. لیکن قسم اٹھا کے آگے جو بات کی نا، وہ بات ہے سمجھنے والی. کہا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر گزار. اس دور میں تو یہ بات ہمیں بہت زیادہ سمجھ آتی ہے. زندگی کی ہر نعمت استعمال کر رہے ہیں، اللہ نے ہمیں کیا کچھ نہیں عطا کر رہے. بالخصوص اگر دیکھا ہی جائے تو سہولتوں کے باب میں ہمیں کیا کچھ نہیں ملا ہوا. گھر بیٹھے، میرا بیٹا ترکی میں ہے، روز شام کو اس سے باتیں اور سامنے باتیں کر رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن اللہ کی دی ہوئی سہولتیں. انسانی ہاتھ نے اللہ کی تائید سے یہ سب کچھ کیا، اس کے کرم سے یہ سب کچھ ممکن ہوا. اچھا کھاتے ہیں، اچھی مشینری ہمارے ہاتھ میں ہے، تیز سفر کرتے ہیں، لمحوں میں میلوں کا سفر ہو جاتا ہے، ہزاروں میلوں کا سفر گھنٹوں میں کر لیتے ہیں. یہ کس نے دیا ہے؟ سورہ یاسین میں اللہ کریم فرماتے نہیں کہ اس رب کا شکر ادا کرو نا جس نے تمہیں سواریاں عطا کی، سمندروں پہ تمہیں دسترس دے دیے، پہاڑوں جیسے جہاز تم سمندر کی تہہ پہ لے کے چلتے ہو، اور دوسری وہ سواریاں جنہیں تم جانتے ہی نہیں، جہازوں کی شکل میں اللہ نے تمہیں عطا کر دی کہ جو پل بھر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں. تمہیں راستے دیے، تمہیں فصلیں دیں، تمہیں خزانے عطا دیے. پہاڑوں میں کیا کیا رکھ دیا، ایک نمک کا یار شکر ادا ہو سکتا ہے. ٹرانسپیرنٹ نمک ہمیں پہاڑ کی وہ پیٹ میں سے مل رہا ہے. انسان تو اس نمک کا شکر ادا کرنے کے بھی قابل نہیں. تو کہا 5 قسمیں اٹھا کے کہا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک بندہ اللہ تعالیٰ کا ناشکر گزار. وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور اس پر وہ خود گواہ ہے. یہ بھی نہیں بھائی جانتا نہیں، جانتا بھی ہے، خبر بھی ہے اس کو. میں کہہ سکتا ہوں مجھ پہ نعمت نہیں ہے، میں کہہ سکتا ہوں مجھ پہ اللہ کا انعام نہیں ہے. بالوں سے لے کے ناخنوں تک اللہ نے مجھے نوازا ہوا، بے پناہ کرم فرمایا ہوا، بے پناہ مہربانیوں میں رکھا ہوا. وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، یہ جو نعمتیں میں نے کر رکھی ہیں اس پہ وہ خود گواہ ہے. اسے پتہ ہے کہ مجھ پہ اللہ کا کرم، اس کے باوجود شکر نہیں کرتا. اور شکر کر لے تو اس کا قد کتنا اونچا ہو جائے، اللہ کی بات کا مقام کتنا بلند ہو جائے. اللہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بلا شبہ وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے. یہاں سے انشاءاللہ آگے کل پڑھیں گے. مال کی محبت اس کے پیٹ میں آ گئی، صبح شام دوڑ رہا ہے، تازیانے لگا رہا ہے، کسی طرح مل جائے اور آ جائے. 2 × 2 = 4، اور وہ 4 پورے ہی نہیں ہوتے اور زندگی چلی جاتی. اللہ تعالیٰ خواہشوں سے معافی کرے.
بے ضرورت خواہش ہے۔ جائز خواہشوں کی اجازت ہے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے لیے جائز خواہشوں کی اجازت ہے، لیکن وہ خواہشیں کہ جو ہم دیکھا دیکھی کر رہے ہیں، فلاں کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اس نے 4 بھائی ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، ان کو بھی ایک جیسا رزق نہیں دیا، ایک کے پاس کچھ ہے، دوسرے کے پاس کچھ ہے، تیسرا بیچارہ کوڑیوں کا محتاج۔ یہ اس کی اپنی شان ہے، جو اس نے تجھے عطا کیا تو اس پہ شاکر ہو جا، کامیاب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تائید پاک عطا فرمائے، اپنی ذات کا بھرم نصیب کرے اور ان لوگوں میں شمار